السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ما منح واعطى والحمد للہ علی ما عافى وابتلى حمدا يكون ارض الحمد له واحب الحمد الیہ وافضل الحمد عنده حمدا يملأ ما خلق ويبلغ ما اراد۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس پر جو اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ ایسی حمد جو تمام قسم کی حمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو اور تمام قسم کی حمد سے زیادہ اسے محبوب ہو، اور اس کے نزدیک تمام قسم کی حمد سے زیادہ افضل ہو۔ ایسی حمد جو ان تمام وسعتوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور ان تمام انتہاؤں تک پہنچ جائے جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ 27واں پارہ۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے جانے والو، یعنی اے فرشتو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اس بشارت کے علاوہ جو تم مجھے بیٹے کی دے رہے ہو، اور کیا کام ہے، کیا مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ مجرم لوگوں سے مراد قوم لوط ہے، اور برسائیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان پتھروں سے رجم کریں۔ یہ کنکریاں جو تھیں خالص پتھر کی تھی، نہ کہ آسمانی اولوں کی، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جیسے اولے برسے، اولے نہیں برسے، پتھر برسے، جو تیرے رب کے ہاں ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ تو جو بھی مومنوں میں سے تھا ہم نے اسے اس بستی میں سے نکال لیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگے گا اور اس سے اس کی موت واقع ہوگی، اس پر اسی کا نام تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عذاب آنے سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا اور نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہ گھر تھا لوط علیہ السلام کا اپنا گھر، جس میں 2 بیٹیاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ اور ایمان والے تھے جو وہیں پناہ لیے ہوئے تھے، اور یہ کل 13 آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط کی بیوی شامل نہیں تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ایمان والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کو دنیا میں بھی نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس میں ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے آثار کو باقی رکھا، لیکن نشانیوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہی جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زمانے کی گردش نے تباہ کر دیا، اور طبعی تبدیلیاں کچھ ایسی فضا میں ہوئی کہ جن کی وجہ سے یہ سارا حادثہ پیش آیا، وہ اس کو ان کے جرم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے تکبر کی وجہ سے حق سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا موسیٰ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے جن پر وہ ملامت کا مستحق ہو گیا۔ وفی عاد، اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بانجھ ہوا کو بھیجا، جس چیز پر بھی وہ آتی اسے بوسیدہ ہڈی بنا کے چھوڑ دیتی۔ یعنی اس ہوا میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی، وہ ہوا درختوں کو ثمرآور کرنے والی نہیں تھی، بارش لانے والی نہیں تھی، بلکہ صرف عذاب اور ہلاکت لانے والی تھی۔ اور سمود میں ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب انہوں نے خود سے مانگے ہوئے معجزے یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان سے کہہ دیا گیا کہ اب 3 دن تک تمہاری مہلت ہے، جو مزے کر سکتے ہو کر لو، 3 دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر بھی وہ قوم نہیں سمجھی اور توبہ نہیں کی، پلٹے نہیں۔ اگر قوم یونس کی طرح پلٹ آتے تو معافی مل جاتی، اب بھی معافی مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی دکھائی اور بالآخر ہلاک ہوئے۔ بس نہ تو انہیں کھڑے ہونے کی استطاعت ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے ہوئے۔ اور اس سے قبل قوم نوح کو ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ یعنی جب ان پر عذاب آیا تو پھر وہ
اٹھ ہی نہیں سکے، کھڑے ہی نہیں ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گئے، اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے عذاب سے خود کو بچا سکتے. تو بغاوت کا رستہ اپنانے والوں کے لیے یہی انجام رکھا ہے اللہ نے، جو کہ مختلف قوموں کے اندر ہمیں دکھایا جا رہا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہم یقیناً اسے وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا بس ہم کتنے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. موسعون کا لفظ موسع سے ہے، جس کا معنی طاقت اور قدرت رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اور وسیع کرنے والا بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کی مدد کے بغیر خود اپنے ہاتھ سے آسمان کو بنایا، اور کائنات کو پھر ایک دفعہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ وسیع بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اس میں وسعتیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت خلق جو ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے شاید کہ تم نصیحت پکڑو. یعنی ساری کائنات تزویج کے اصول پر پیدا کی گئی ہے، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے. کبھی متضاد جوڑے ہیں جیسے صحت اور بیماری، دولت اور فقیری، موت اور زندگی، خوشی اور غم، ہنسنا اور رونا، اور کبھی دونوں ایک دوسرے کے موافق، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، تاخیر نہ کرو. بھاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف تیزی سے جانا. یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف جاؤ، کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف جاؤ، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف جاؤ، اور دیر نہ لگاؤ. تو کچھ لوگ سعادت مند ہوتے ہیں، ان کا بھاگنا ہوتا ہے، اور کچھ بدبختوں کا بھاگنا ہوتا ہے. سعادت مند اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں، نیکی کی بات سے بھاگتے ہیں. تو مختلف لوگوں کی دوڑ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی یقینی علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل میں دوڑ لگاتے ہیں، اور پھر اپنے اندر پر بھی نظر رکھتے ہیں، اپنے باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، اور ذاتی لذتوں سے نکل کر خالص اللہ کی پسند کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کے آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو جو اللہ کی طرف دوڑے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیسے بڑھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ ہمیں اپنے راستے میں دوڑنے والا بنا دے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی کھول کھول کر ڈرا رہا ہوں اور خیر خواہی کر رہا ہوں. تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتماد کرو، اسی پر بھروسہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. اگر شریک کرو گے تو جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اسی طرح جو رسول بھی ان لوگوں کے پاس آیا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لقب صرف آپ کو نہیں دیے جا رہے، ہر نبی کو دیے گئے. کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر گئے تھے؟ بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ، بس آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں. یعنی آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. یوں لگتا ہے جیسے ہر قوم نے دوسری قوم سے کوئی سمجھوتا کر رکھا تھا، کیونکہ انسانوں کی نفسیات ہر دور میں ایک ہی طرح کی رہی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی ہر ایک کو نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا. اور آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کو آپ اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کے لیے واری جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی خیر خواہی کی کہ مجھے ایک اچھی بات بتا دی، مجھے میری غلطی بتا دی، مجھے راہ دکھا دی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بہت پیار سے، اچھے سے بھی کوئی ایسی بات آرام سے کہیں کہ جو ان کے فائدے کی ہو تو وہ آپ سے برہم ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے کترانے لگتے ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے،
جو ایمان والے ہوں گے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے. حدیث میں آتا ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کا خالق ہے، تو صرف جنوں اور انسانوں کا تو نہیں، تو سب کو چھوڑ کے ان دو کو کیوں عبادت کے لیے منتخب کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کی عبادت، تسبیح، اطاعت پروگرام کر دی گئی. وہ آٹو پہ کرے جا رہے ہیں، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. یہ چوائس جنوں انس کو دی گئی. اب فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو نہیں کہا جا رہا ہے عبادت کرو، کیونکہ ان کے اندر پروگرامڈ ہے کہ انہوں نے اطاعت کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کرنی. دونوں کام کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور تسبیحات بھی کرتے ہیں، سجدے اور رکوع بھی کرتے ہیں. لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو. وہ بندگی سے منہ بھی موڑ سکتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر انہیں ریمائنڈر دیا گیا کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، لہٰذا اس سے نہیں منہ موڑنا. اب بات یہ ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ دراصل اپنی فطرت سے لڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر خیر رکھی ہے، نیکی رکھی. اس کو جب بنایا اس کام کے لیے ہے تو اس کو تیار بھی اسی کے لیے کیا. جب وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو مشقت اٹھاتا ہے. اور جو آزادی انہیں بخشی گئی، انسانوں کو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانی چاہیے. ایک اور چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، کیونکہ جب لفظ عبادت آتا ہے نا، فلاں بڑا عبادت گزار ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بس وہ نماز روزہ کرتا ہے، بس یہی عبادت ہے. عبادت جو ہے اس کا معنی اطاعت بھی ہے، یعنی عبادت میں نماز، روزہ، تسبیح، صلاۃ، زکوٰۃ یہ سب شامل ہے، لیکن یہ کمپلیٹ عبادت نہیں ہے. یہ عبادات کا ایک طریقہ ہے. توحید کو اپنانا بھی عبادت ہے. اسی لیے ابن عباس اس آیت کا معنی کرتے ہیں الا لیعبدون لیوحدون، کہ لوگ مجھے ایک مانے، یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر کام، ہر قول، ہر فعل وہ سب عبادت قرار پاتا ہے. مثلا اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ ظاہر آپ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی آپ اور کوئی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں. تو یہ علم حاصل کرنا ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ بھی ایک عبادت ہے. تو ہر اچھا کام جو آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر وہ عبادت بن جاتا ہے. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ سب سے زیادہ اسی کے وفادار بنے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ رزق کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے؟ رزق کمانا. سب سے زیادہ اس سے فکر کھانے پینے کی ہوتی، کیا بنے گا میرا، کہاں سے کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا، کب کھاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہماری ایک ضرورت رکھی ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں رکھا کہ تم زیادہ سے زیادہ رزق ہی کماتے جاؤ اللہ کی نافرمانی کی قیمت پر. نہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا، بڑی قوت والا، نہایت مضبوط ہے، یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی انسانوں اور جنوں سے کوئی غرض نہیں اٹکی ہوئی کہ وہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کائنات چلے گی، اور وہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی قوت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، وہ ویسے ہی قوی ہے، المتین ہے. یہ انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھی ان کے ساتھیوں کے مثل عذاب کا حصہ ملے گا، پس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. یعنی اپنے ایک وقت مقرر تک جب پہنچیں گے تو ان کی پکڑ آ جائے گی. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کھلے ہوئے ورق میں. کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید، یا اس کے علاوہ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، یا تمام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں، یا انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ سب کتابیں ہیں.
والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. بیت المعمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی، جیسا کہ حدیث معراج میں آتا ہے. بعض مفسرین نے بیت المعمور سے مراد خانہ کعبہ بھی لیا، کیونکہ وہ بھی عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے. معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد، اور جو عظیم بیت المعمور ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے. والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی حیثیت رکھتا ہے. والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، یعنی بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ پانی ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس سے قیامت کے دن بارش نازل ہوگی اور مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہے جن میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. جس دن آسمان بری طرح لرزے گا اور پہاڑ خوب چلنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. وہ لوگ جو بحث میں کھیل رہے ہیں، یعنی بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. خوض باطل کلام کو کہتے ہیں، اور لعب بیکار کوششوں کو کہتے ہیں. یعنی ان کے پاس نہ تو فائدہ دینے والا علم تھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل، بلکہ ان کا علم کیا تھا؟ باطل میں فضول موضوعات پر گفتگو کرنا، اور ان کے اعمال میں انٹرٹینمنٹ، کھیل کود، غیر ذمہ دارانہ رویہ. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف سختی سے دھکیلے جائیں گے. یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اور دھکیلنے والے کون ہوں گے؟ جہنم پر مقرر فرشتے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ جھلسو اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے. بے شک تم وہی بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغوں اور راحتوں میں ہوں گے، جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا اس کے ساتھ وہ مزے کر رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. عمل کا بدلہ ہے. قطار میں رکھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں کے ساتھ بیاہ دیں گے. اور یہ جو قطار در قطار تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور دوسری جگہ پر آ کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا جنت کا، جس میں کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی کام کی جلدی نہیں ہوگی. یہاں تو اگر آپ کسی وقت کسی کے پاس جائیں اور تھوڑی دیر سستا لیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، بس نکلنا ہے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے، وہاں سارے ہی کام ختم ہو جائیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے. ہر شخص اپنی کمائی کی وجہ سے گروی میں ہے. یعنی جنت کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ سارے پیارے اکٹھے ہو جائیں گے جو ایمان پر ہوں گے، یعنی بچے بھی، پیرنٹس بھی، ان کے پیرنٹس بھی، سب کی ملاقاتیں ہوں گی. اور جنت میں ملاقاتیں اس طرح ہوں گی کہ کم درجات والوں کو اونچے درجات والوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اونچے والوں کو نیچے لایا جائے. اور یاد رکھیے کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. مثلا ایک اولاد خود بہت نیک نہیں بھی، لیکن وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی، اب ماں باپ کے درجے بہت بلند ہو گئے. اب قیامت کے دن جب یہ اولاد والدین سے ملے گی، یہ ابھی خود نیچے والے درجے میں ہے اور والدین اوپر، تو ان کو بھی اوپر لے جایا جائے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھلوں اور گوشت میں سے جو وہ خواہش کریں گے دیے چلے جائیں گے. وہ اس میں ایک دوسرے سے جام شراب پر چھینا جھپٹی کریں گے، جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات. اور 9 عمر خادم ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں. یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں جو خدمت گزار ہوں گے وہ ینگ بچے ہوں گے جو انتہائی خوبصورت ہوں گے، جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں، اور ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ ان کی چمک ماند پڑ جائے. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے. اللہ اکبر. یعنی آپس میں جنتیوں کی بات چیت، کنورسیشن کا یہاں سیمپل دیا جا رہا ہے. وہ کیا باتیں کریں گے وہاں، انسان سوچتا ہے نا، سارا امیجن کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے، پھر کیا باتیں ہوں گی، کیسے ملاقاتیں ہوں گی، کہاں بیٹھیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو جنت والے جب آپس میں بات کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو کیا بتائیں گے؟
ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے. یعنی جنتی ایک دوسرے سے جب دنیا کے حالات پوچھیں گے تو وہ جواب میں کیا کہیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرتے تھے. ہر قسم کی آسائشیں ہونے کے باوجود اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکیاں رد نہ ہو جائیں، کہیں ہماری اعمال کی شامت نہ آ جائے، کہیں ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو. اور فی اہلنا خاص طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہم دنیا میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، نہیں، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں. یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گھر والوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور یہ بھی کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ڈرتے تھے. فی اہلنا یعنی ان کے بارے میں کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اور کہیں راہ راست سے نہ بھٹک جائیں، اور کہیں کسی غلط کام میں ہم سب نہ پڑ جائیں. اب دیکھیے کہ انسان کا اصل دین وہ ہے جو اس کے گھر میں ہوتا ہے. آپ گھر میں اپنے ریئل سیلف میں ہوتے ہیں، وہاں دیکھا جائے گا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ ایک دوسرے کی کیئر کتنی کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے کتنے فیتھ فل ہیں. یہ ساری چیزیں گھر سے نکلتی ہیں، گھر میں پتہ چلتی. اگر آپ باہر جا کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں اور گھر میں آپ نے لڑائی فساد ڈالا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ شکایت بھی ملتی ہے کہ وہ میری بہو ویسے تو بہت لیکچر دیتی ہے لیکن خود اس کا کچھ عمل نہیں گا، وہ اپنے میاں سے بہت لڑتی. اس قدر افسوس کی بات ہے اگر کسی کے بارے میں آپ یہ بات سنیں، یا وائس ورسا کہ میری ساس ہر وقت دین کی بات کرتی ہیں، گھر میں بھی بڑی نصیحتیں کرتی ہیں لیکن مزاج کی بڑی سخت ہے. تب آپ سوچئے کہ یہ تو دین سے بھٹکانے والی بات ہو گئی نا، دین سے پھیرنے والی ہو گئی. تو گھر والے ہمارے لیے امتحان ضرور ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ توقعات ان سے ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہم ان کے ساتھ فرینک بھی ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر ہم بعض اوقات اپنی حدود بھی پار کر جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر والوں میں رہنا چاہیے، اور کسی کمزور کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض خواتین ہی مثلاً بہت امپاورڈ ہوتی ہیں اور وہ گھر میں کسی کو پر نہیں مارنے دیتی، اور اگر وہ دین پر ہوں تو ان کی وجہ سے دین بھی ساتھ ہی بدنام ہو جاتا ہے. تو ہمیں ٹھیک ہے گھر میں ڈسپلن رکھنا ہے، گھر والوں کو تبلیغ کرنی ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے، لیکن انہیں چڑھانا نہیں ہے. چڑھانے کا مطلب سمجھ رہے کہ جب آپ بیٹھے نصیحت ہی کریں، جب بیٹھے ان کے اوپر تنقید شروع کر دیں، جب بیٹھے آپ ان کی کوئی خامی ڈھونڈ لائیں یا ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیں. یہ دین نہیں ہے. آپ کے دین کا اصل امتحان آپ کے گھر میں ہے. اور اسی طرح گھر میں ہوتے ہوئے آپ اللہ کی حدود کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ دین میں، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی دین میں نہیں، لہٰذا وہ ایسے لطیفے بتا رہے ہیں، ایسی مذاق دین کا اڑا رہے ہیں. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یا آپ احتیاط برتتے ہیں. تو اس معاملے میں آپ یوں سمجھے کہ گھر والے ہمارا ریفلیکشن ہے، اس میں ہمیں ہمارا اپنا آپ نظر آتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور گھر والوں کی گواہیاں ہی اصل گواہیاں ہوتی ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کی گواہی بنے گی کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے تھے، آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے. کیا وہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں یا پھر آپ کو اپنے لیے بابرکت سمجھتے ہیں اور آپ کے وجود کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں. کیونکہ کتنے ہی گھروں کا یہ حال ہے نا کہ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس انتظار میں بچے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کب ہمارے سر سے اتریں گے، اور بعض بچے تو بدتمیزی کی انتہا کر دیتے ہیں. تو ان معاملات میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، سیلف انالیسس کرنا چاہیے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا. بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جنتی دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں میں ہوتے ہوئے، کمفرٹیبل لائف گزارتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کرتے رہے. کیونکہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے. اور پھر اخلاص کے ساتھ دعائیں صرف اللہ سے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے بارے میں ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟
یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بس چاہیے کہ یہ اس جیسی کوئی ایک بات ہی لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ کیا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ کس بات کا یقین؟ کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، یہ تو خود اپنے بھی خالق نہیں۔ جس انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا وہ کسی اور کو کیا بنائے گا؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان پر نگران بنائے گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر یہ عالم بالا کی باتیں سن سکتے ہوں، یعنی جو وحی آ رہی ہے؟ بس چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں تو یہ اس تاوان سے بوجھل ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں آنے والے ہیں، یعنی بری چالیں اپنے چلنے والوں کی طرف ہی پلٹتی ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ ان ہستیوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو یہی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو جا ملے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کی چال ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی دنیا کے امتحان اور عذاب اور تکلیفیں آخرت کے عذاب سے پہلے، لیکن اکثر علم نہیں رکھتے کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو منافق کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس پر کوئی مصیبت آزمائش کیوں آئی اور کیوں چلی گئی، وہ اس کو نارمل لیتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور رات کو، اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ وَإِدْبَارِ النُّجُومِ، یعنی ستارے جب غروب ہو جائیں، ستارے جب پلٹ جائیں، اور یہ کون سا وقت ہے؟ فجر کے وقت، یعنی دن آ رہا ہوتا ہے اور رات جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت در حقیقت ستاروں کے پیٹ پھیر کر چلے جانے کا وقت ہے، اور یعنی ستاروں کے پلٹ جانے کے بعد بھی تسبیح کیجیے۔ اس سے بعض علماء نے مراد فجر کی سنتیں لی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، سنت کو نفل بھی کہتے ہیں کیونکہ نفلی عبادت ایک فرض ہوتا ہے ایک نفل ہوتا ہے، پھر اس کی کیٹیگریز کی ہوئی ہیں، واجب ہے، سنت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان سنتوں کی بڑی اہمیت ہے اور آپ نے یہ سنتیں کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی جس میں سجدہ تھا وہ سورہ نجم ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جو کفار نے سنی اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت مستحب ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے اس سورت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا پسندیدہ ہے۔ ہر سجدے سے ایک درجہ ہی بڑھتا ہے نا، تو اس لیے حریص رہا کریں۔ یہ نہیں کہ آج اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ مستحب ہے تو کہیں چلو اب چھٹی ہوئی اب تو کبھی کرنا ہی نہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں یہ سجدہ کیوں مشکل لگتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ وہ بہکا ہے۔ ستارے کے گرنے سے مراد اس کا غائب ہونا ہے، یعنی سورت کا اصل موضوع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا۔ اس لیے شروع میں ہی بتایا گیا کہ یہاں پر یعنی جب ستارے غروب ہوئے، ستارے چلے گئے تو صبح طلوع ہوئی،
یعنی دور جاہلیت جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر آ رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پر ستارے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ عرب لوگ ستاروں سے راہ پاتے تھے اور ستارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور جب ہم جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر لائے جو غور سے قرآن کو سن رہے تھے، پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پورا کر دیا گیا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے. سبحان اللہ. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن ہو گیا. تو کوئی بہت ہی اہم واقعہ ہے جو زمین پر رونما ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے مشرق و مغرب کے اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے بھیج دی. ہر طرف جن پھیل گئے. ایک ٹولی جو تھی یا ایک گروپ جو تھا وہ یہاں حاضر ہو گیا اور اس نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ آسمان کے اوپر جانے کی جو بندش ہوئی ہے اس کا سبب یہی قرآن کا نزول ہے. تو یہ قرآن سننے والے جن قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. اور پھر دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں خود جا کر بھی اللہ کا پیغام سنایا. اور کئی بار جنوں کا وقت آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، کیونکہ آپ صرف انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے سمجھدار جن تھے جنہوں نے قرآن کا احترام کیا. آج ہمارے اندر یہ احترام نہیں رہا. قرآن کی تلاوت لگا چھوڑتے ہیں اور باتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو سمجھ گئے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ قرآن بس اپنے دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو حفظ کر لو، یاد کر لو اور صرف اپنے تک ہی رکھو. یہ تو دوسروں تک لے جانے کی چیز ہے. لہٰذا جب وہ وہاں سے مڑے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے والے بن گئے، یعنی دوسروں کی بھلائی کا پروگرام لے کر چلے. ایک سٹنگ میں، ایک نشست میں انہوں نے یہ بات پکڑ لی، سمجھ گئے. آج ہمیں بار بار بھی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا. ان کی کہاں سے ٹریننگ ہوئی تھی؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے قرآن سے ہی سیکھا تھا کہ یہ کرنے کا کام ہے. جتنا زیادہ ایمان انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ انسان اس مشن کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری موت ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے اور اسی کے ساتھ مرنا ہے. اب چلے گئے تبلیغ کرنے. اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وہ حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی قرآن کا تعارف انہوں نے خود پیش کر دیا. پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. تو جس کو اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ پھر قرآن کے بغیر جیے. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، یعنی نبی پر ایمان لے آؤ. وہ یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. تو جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور مومن دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تعلیم دینے اور فائدہ دینے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے یہاں دو فائدے بھی بتائے گئے، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض گناہ معاف کر دے گا من ذنوبکم، اور بعض کی چھوٹ اس وقت ہوگی جب جن پر زیادتی کی وہ معاف کرے. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندے معاف کریں گے تو ہوگا. اللہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے والا بنائے، خاص طور پر والدین. یاد رکھیے جنوں کے لیے بھی وہی احکام ہے جو انسانوں کے لیے ہے. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے تو نہ وہ زمین میں عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے، بلکہ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خود اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں گم جائے اور اس کو بلا دیا جائے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں. وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی زمین آسمان جس نے بنا لیے، پیدا کر دیے، وہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. یہ تمہیں کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ اصل میں انسانوں کو یہ بات اس لیے مشکل سمجھ آتی ہے، انسانوں نے ہر طریقہ اختیار کر لیا کہ کسی طرح موت کو روک سکیں یا مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں.
ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا، موت کا علاج اگر نہیں ہو آپ سکتا۔ پڑھیں گے تو اپنی کمزوری کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کر سکے کوئی ایسی دوا ایجاد تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا دوبارہ زندہ، اور یہاں سے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، وہ فرمائے گا پس عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جیسا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو پکار اٹھیں گے گویا یہ دن کی بس ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ پیغام پہنچا دینا ہے، تو کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ تو کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر انبیاء کا اخلاق رہا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صبر، انتظار، صبر، انتظار، بے صبری سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب جس دن قرآن شروع ہوا تھا اسی دن کوئی سوچے تمہارے باپ دادا نے رکھی ہے اس کی، اللہ نے ان ہر کی کوئی چیز کا دلیل اپنا ایک نہیں وقت ہے، اتاری، یہ لوگ تو محض گمان کی پیروی اور ہر کرتے ہیں، چیز ایک نہ ایک اور دن اس ہو کی جاتی جو ہے۔ ان کی نفس تو اپنے خواہش آپ کو کرتے ہیں، گھبراہٹ، انگزائٹی حالانکہ اور ان کے بےچینی پاس سے ان کے بچایا رب کی کریں، طرف سے ہدایت آ جب چکی اللہ ہے، چاہے گا تو ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس وقت جو کرنے کے میرے کام ہے وہ کر لینے چاہیے، سفارش کریں یہ نہ ہو کہ آنے والی چیز کے انتظار میں آج کا دن بھی ضائع اس کی کر کوئی دو۔ دلیل ہی نہیں ان کے پاس، سورۃ یہ تو محمد، محض نام ہے جو انہوں نے رکھ لیا، بسم اندر کوئی اللہ حقیقت نہیں، الرحمن زیرو ہے، کچھ ان کے اندر طاقت ہی نہیں۔ الرحیم ام للانسان الذين ما كفروا تمنى وصدوا فللہ عن الآخرۃ سبيل والأولى، الله کیا أضل انسان کے لیے وہی ہے جو وہ أعمالهم تمنا کرے؟ والذين وہ سب مل جانا آمنوا چاہیے وعملوا جو ہماری خواہش ہے؟ الصالحات وآمنوا نہیں، بس بما آخرت اور نزل پہلی على زندگی اللہ ہی کے لیے ہے، محمد اصل اختیار اور اصل اقتدار وآمنوا تو بما اللہ کا نزل ہے۔ على ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ محمد انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو وهو چاہے الحق معبود من بنا لے؟ ربهم نہیں، كفر سب کچھ تو عنهم اللہ کا ہے اول و آخر، سيئاتهم تو پھر حق بھی اسی كفر کا ہے کہ اس کی عنهم عبادت کی جائے، سيئاتهم اور یہ مطلب بھی وأصلح لیا جا سکتا ہے کہ کیا بالهم انسان ان معبودوں ذلك سے بأن اپنی مرادیں پا لینے کی جو الذين تمنا كفروا رکھتا ہے وہ کبھی اتبعوا پوری ہو سکتی الباطل ہے؟ نیور۔ وأن الذين یعنی آپ آمنوا پتھر کے بت سے اتبعوا کوئی تمنا الحق رکھتے من پوری ہوگی؟ کبھی ربهم نہیں ہوگی۔ ام كذلك للانسان ما يضرب تمنى، الله یعنی جو ہم نے سوچا، للناس یہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا أمثالهم انسانوں سے، بسم ان کا اللہ بھی حال یہی الرحمن ہے۔ الرحیم، دوسرے بیچارے شخص نے آپ کو الذین کچھ نہیں کفروا کہا ہوتا، آپ وصدوا خود عن ہی اس کے سبیل بارے میں سوچ اللہ بیٹھتے ہیں اضل کہ وہ میرے ساتھ ایسا اعمالهم، سلوک کرے، وہ وہ لوگ میرے جنہوں ساتھ نے یہ کفر کرے، کیا وہ دے اور مجھے۔ اللہ کے راستے سے اس غریب روکا، کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس آپ نے نے کیا ان کے سوچا، اور پھر وہ اعمال جب ضائع نہیں کر سکتا دیے، تو پھر آپ یعنی ناراض ہو ان جاتے کی ہیں۔ سازشیں اسی لیے ناکام کہا گیا ہو نا کہ گئیں، اگر آپ اور کسی سے انہوں نے جو محبت نیک کرتے کام ہیں کیے تھے، تو آپ صلہ اس کو رحمی کی، بتائیں قیدیوں کہ کو میں تم سے آزاد اللہ کیا، کی خاطر محبت مہمان کرتا ہوں۔ نوازی کی، یا خانہ کیوں؟ کعبہ اور ایک شخص حجاج کی آیا، اس نے کہا خدمت میں کی، فلاں سے اس کا محبت کوئی کرتا صلہ ہوں، ان کو تو آخرت آپ میں نے نہیں پوچھا ملے کہ گا، کیا تم نے اس کو بتایا؟ کیونکہ کہا نہیں، ایمان کے کہا جاؤ اس کو بغیر بتاؤ۔ عمل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ جب اور انسان وہ لوگ کسی جو سے ایمان محبت لائے کرتا ہے، اور انہوں نے نیک کسی عمل کو کیے رسپیکٹ اور دیتا اس ہے، پر ایمان لائے جو کسی کے محمد ساتھ پر خیر کا نازل کیا معاملہ گیا، کرتا ہے، تو پھر اور کیا وہی اس سے ان کے رب توقع کی نہیں طرف رکھتا سے حق کہ ہے، جواب بھی ملے؟ اس نے ان سے ان کی ایک برائیاں انسان کی دور کر نفسیاتی دی کمزوری اور ہے نا ان کا اندر، حال یعنی درست نہ کر دیا۔ چاہتے ہوئے بھی انسان کی ایمان کے ذکر ایکسپیکٹیشن کے ہوتی ہے کہ بعد میں نے کچھ کہا تو وآمنوا مجھے اس کا بما رسپانس نزل ملے۔ علی محمد اب اگر ایک بندے الگ کو طور پتہ ہی پر نہیں کہ اس آپ کی کے دل میں کیا اہمیت ہے اور شرف کے تو پیش وہ کیسے نظر اکنالج بیان کریں؟ کیا گیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یاد ہاں رکھیے دین والے ایمان تو ہوتے ہی لانا ایسے ہیں، پچھلی یہ تو غلطیوں بڑے کو بھی بولڈ معاف لوگ کر ہوتے ہیں۔ دیتا ہے، اور اور آسمانوں اسی میں طرح کتنے ہی فرشتے انسان ہیں کے حالات کو جن بھی کی درست کر سفارش دیتا کچھ ہے۔ بھی کام یعنی نہ اس کا آئے یہ گی، مطلب نہیں کہ اس کے مگر فائنینشیل اس حالات کے بہت بعد اچھے ہو کہ جاتے جس ہیں، کے لیے اس کے اللہ اندر چاہے کا اور حال بڑا اجازت دے اچھا دے ہو جاتا اور ہے، جسے وہ پسند دنیا کرے، اور آخرت کے یعنی کاموں کی سفارش اصلاح کی ہو جاتی اجازت ہے۔ دینے کا یعنی اور دنیا سے سفارش پریشانیاں قبول ختم کرنے تو کا نہیں ہوتی، اختیار لیکن وہ ان صرف کو اللہ کے اس پاس طرح ہے۔ محسوس یہ نہیں نہیں کہ کرتا، ہم اپنے اوپر طاری ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ لیں کرتا۔ کسی سے، یہ اس بزرگ لیے کہ یا جن فلاں لوگوں نے کفر میری کیا سفارش کر انہوں نے دے گا اور میں باطل کی نکل جاؤں پیروی گا، کی، اور جو لوگ نہیں، ایمان لائے اختیار اللہ انہوں کے نے اس پاس ہے، وہ حق کی اجازت پیروی دے کی گا جو تو ان وہ کے کرے رب کی گا، طرف سے ہے۔ اور وہ اسی کر طرح چکا اللہ لوگوں لیکن کے لیے قبول ان کی کرے مثالیں اللہ تو پھر بیان ہی کرتا آگے ہے۔ چھٹکارا ہوگا، پھر جب ورنہ تم کسی حالت کی جنگ میں سفارش ان کر لوگوں دینے سے سے بھی ملو بات جنہوں نے نہیں بنے کفر گی۔ کیا تو ان گردنیں الذین مارنا لا ہے، یؤمنون یہاں تک کہ جب بالآخرۃ تم ان کی خوب لیسمون خون ریزی کر الملائکۃ چکو تو تسمیۃ قیدیوں کے بندھن الانثیٰ۔ مضبوط باندھو، بے پھر شک اس جو کے لوگ بعد خواہ آخرت پر احسان ایمان نہیں کرنا ہے رکھتے اور خواہ وہ فدیہ لینا فرشتوں ہے، کے نام یہاں تک کہ عورتوں کے لڑائی ناموں اپنے جیسے ہتھیار رکھتے رکھ دے، ہیں۔ یہی یہ حکم کفار ہے۔ مکہ کے اور اگر عقائد کے اللہ بارے میں چاہتا بات تو کی خود جا ہی رہی ان سے ہے۔ بدلہ لے لیتا، وَمَا لَهُم لیکن اس نے بِهِ ایسا مِنْ نہیں عِلْمٍ، کیا حالانکہ تاکہ وہ تم انہیں میں اس سے کا ایک کوئی کو علم دوسرے کے نہیں، ذریعے
آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو وہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کو خوب پہچان کرا دی ہے۔ یعنی جنتی جو ہیں بغیر کسی کی رہنمائی کے اپنی منزل تک جا پہنچیں گے۔
دنیا میں اگر آپ کسی نئے علاقے میں اپنا گھر خریدتے ہیں تو آپ کو پورا ایڈریس چاہیے، کوئی گائیڈ چاہیے، آپ کو گوگل پہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے جانا ہے، کس ہائی وے سے جانا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ جنت میں انٹر ہو گئے تو پھر آپ اپنی منزل پہ خود ہی پہنچ جائیں گے. عرفہا لہم. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی نیک عمل کر کے. اور انسان کو خوب پتا ہوگا کہ میں نے کتنا کیا اور میرا حق کتنا بنتا ہے. اور جنت میں گھر بنانے والے کام کون سے؟ دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھنا، سنن رواتب نہ چھوڑا کریں، کچھ بھی ہو عادت ڈالیں، اپنے نفس کو ماریں. اور ایک دفعہ آپ کرنے لگ گئے نا، یقین مانے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگی لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے. پہلا روزہ مشکل تھا لیکن اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، کھا کے رکھے یا بن کھائے رکھے. پھر اسی طرح مسجد بنانے پر جنت میں گھر بننا. مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی. اس زمانے میں ابھی مدارس تعمیر نہیں ہو رہے تھے کیونکہ مسجد ہی مدرسہ تھی. اب ہماری مسجدیں دن کو خالی پڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تعلیم کا کام نہیں ہوتا اور تعلیم کے کام کو الگ کر لیا گیا. لہٰذا ایسی درسگاہیں بنوانا اور ان میں کنٹریبیوٹ کرنا یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جائے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. اس لیے اس نیت سے جائیں عیادت کرنے، بیمار کی کیئر کرنے کہ اس کے بدلے جنت میں گھر ملے. صف کو پر کرنا. جی ہاں، آج کل تراویح میں خواتین بھی ماشاءاللہ صفیں بنا رہی ہیں لیکن اکثر ناکام ہوتی ہیں. تو آپ نے جنت میں جانے کے لیے صفیں بھی بنانی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے. ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کل میں مسجد میں تھی اور اگلی صف سے ایک خاتون نکل کے چلی گئی، 2 صفیں میرے سے آگے تھی، کوئی اس کو پوری نہیں کر رہا تھا، پتہ ہی نہیں ہوگی تھی. کہتی پھر میں نے جا کے اس کو پر کر دیا تو میں نے ٹھیک کیا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ان شگافوں کو پر کرنا ہوتا ہے. یہ نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے. جماعت سے نماز نہیں ہوتی اگر آپ کی صف درست نہیں. پھر اسی طرح جنت کے محل چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر جھگڑا چھوڑ دے، بحث چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے. اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، اپنا اخلاق اچھا کر لے. جنت کمانی ہے تو یہ سب کرنا ہوگا. نمازیں بھی صحیح کرنی ہے، صفیں بھی ٹھیک کرنی ہے، صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے ہیں اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یعنی تمہارے لیے بھی دین پر استقامت آسان ہو جائے گی. یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں، تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. یعنی دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا. اور جنہوں نے اس کام کو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں غلبہ دیا، ان کے قدم جما دیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کرے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور پھر یثبت اقدامکم میں اسلام پر ثابت قدمی کے علاوہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھے اور اس پل کی پھسلن سے بچا لے.
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اس نے ان کے اعمال رائگاں کر دیے، یعنی کفر کی وجہ سے نیک عمل بھی ضائع، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کیا پھر یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی اور ان کافروں کے لیے اس جیسی مثالیں ہیں۔ یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی پہلوں کی طرح ہوگا، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جانور بھی شاید زیادہ ڈسپلن سے کھاتے ہوں کہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب کے دور میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کھانا کا ٹرینڈ ہے اور ہر موقع پر سب سے زیادہ فکر کھانے ہی کی ہوتی ہے اور اسی پر سب سے زیادہ مال کا حصہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کھانا کھانا نہیں چاہیے، لیکن یتمتعون ویأکلون، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، انجوائمنٹ اور کھانا پینا، ہر وقت پارٹی کا شوق۔ اور اس میں پھر جانور کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کی مشابہت بھی اس میں آتی ہے کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے زیادہ طاقتور تھی، جس نے آپ کو نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوا۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہوگا۔ پانی دنیا میں کسی جگہ زیادہ دن کھڑے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اس کے رنگ اور بو ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جنت کے پانی کی خوبی کیا ہوگی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جب پیو تازہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ یعنی دودھ کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا، یعنی جنت کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے دودھ کی خرابی کا۔ اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی، یعنی دنیا کی شراب پی کے تو انسان کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی۔ اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، دنیا میں شہد کی مکھیوں کی علائش جو ہے بعض اوقات شہد میں آ جاتی ہے، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جو علم دیے گئے کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی، توجہ اور دلچسپی نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر، لہٰذا انہیں آپ کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی اور مجلس سے باہر آ کے پوچھتے تھے آج یہ کیا باتیں ہوئی اندر، کیونکہ لا یفقہون، سمجھتے نہیں، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ وہ تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، بس یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی بخشش مانگیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور
ٹھکانے کو جانتا ہے، تو گویا عمل سے پہلے علم حاصل کیجیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے، اور پھر اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں، کہاں سوتے ہو، کہاں جاگتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو، سارا دن کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سب پتا ہے اس کو، زبردست سرویلنس ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی، تو جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی ایک ہی حکم سن کر دو مختلف ریاکشنز، طاعت بقول معروف، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا۔ پھر جب جنگ کا قطعی حکم آ جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ اور اخلاص کا مظاہرہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا پھر تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد نہ کرو گے اور اپنے رشتوں کو نہ کاٹو گے، یعنی اپنے اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال نہیں کرو گے؟ تو اس میں دو باتوں کی ممانعت اور دو باتوں کا حکم ہے، فساد فی الارض اور قطع رحمی کی ممانعت، اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، کیونکہ قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، معلق رہتے ہیں، وہ چیک نہیں ہوا، سامان پیچھے رہ گیا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ٹرمز میں نہیں، رشتے جوڑ کر رکھیے، ان کی خیر خبر رکھیے، ان کی ضروریات کا احساس کیجیے، ان کے دکھ سکھ اور غم بانٹیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے رشتہ ہی کاٹ کے بیٹھ گئے، ہمارا جینا مرنا تم سے ختم، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، اللہ معاف کر دے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہوتے تو ان کے اعمال ایسے نہ ہوتے نا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور جب قرآن سمجھ نہیں آتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دل گویا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک دروازہ بھی ہے جس کو تالا لگایا گیا، تو تالا نہیں کھولا جائے گا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو دل تک سامان کیسے جائے گا؟ یعنی ایسے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہوتا، قرآن بھی داخل نہیں ہوتا، جو بند ہو، جو ریسپٹیو نہ ہو، جو ہدایت کو لینا نہ چاہے۔ تو ہم سب کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اس ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو دیر ہی نہ لگے کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے میں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل آراستہ کر دیا ہے اور انہیں لمبی امیدیں دلائی ہوئی ہیں۔ شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر بڑی ہے، تم کیوں لڑائی میں اپنی جان گواتے ہو، یا یہ کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تمہیں انجوائے کرنا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو اتنی پابندیوں میں باندھ رہے ہو، تمہارے اپنے ریلیکس کرنے کے دن ہیں، تم کیوں روز پڑھنے چل پڑتے ہو۔ یعنی طرح طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کو ایسا احساس دلاتا ہے کہ جس سے وہ نیکی کی طرف بڑھ ہی نہ سکے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے کہ ہم بعض کاموں میں ضرور تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں میں ماریں گے۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کسی مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر جو لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے یہی حال کرتے ہیں۔ موت کے وقت کفار کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ مارتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو روح وہ لینا چاہتے ہیں وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، تو اسے مار کے سختی سے زور سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جب نیکی پلے نہیں رہی تو موت کے وقت کی سختیاں تو ہوں گی،
جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اللہ ان کے بغض کو ضرور ظاہر کرے گا. یعنی دل میں انہوں نے جو نفرتیں اور حسد اور بغض رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ سامنے آ جائے گا. اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو ضرور وہ سب دکھا دیں، پھر آپ انہیں ان کی علامت سے ہی پہچان لیں گے اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے. اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. واللہ یعلم اعمالکم. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہر منافق کی نشاندہی کر دیتا، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے اور باطن کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیکن دنیا میں بھی انسان کی گفتگو، اس کی حرکات و سکنات اس کے دل کا راز کھول دیتی. لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا سنسیئر ہے. جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف خود بخود آپ کھنچتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سادہ لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے. اور بعض اوقات کچھ لوگ آپ کی بہت خوش آمد کریں گے لیکن آپ کو ذرا نہیں بھائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خاص قدر نہیں ہے ہماری. اور بعض مواقع کے رویوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، یہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان قریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے والے کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، کیونکہ ارتداد اور نفاق یہ عمل برباد کرنے والے ہیں. اسی طرح کبیرہ گناہ اور فواحش یہ بھی اعمال برباد کر دیتے ہیں. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. بعض اوقات انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں بھی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. کبھی انسان ریاکاری کرتا ہے، کبھی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی احسان کر کے کسی کے ساتھ اس کو جتاتا ہے یا اذیت دیتا ہے. اب دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، مثلاً آپ ان کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں اور آپ ان سے ساتھ کچھ کام بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس پیسے سے یہ لے لینا، اس کام سے یہ کر لینا. جو آپ کہتے ہیں نا ان کو سمجھ آتا ہے نا وہ کرتے ہیں. پھر اگلی دفعہ آپ کہتے کیا تانا دیتے ہیں نا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت غصہ کنٹرول کرنا، کیونکہ جیسے اپنے بچے کی بات نہ سمجھے تو غصہ آتا ہے، کیا بات ہے میں 10 دفعہ سمجھا چکی ہوں پھر وہی حرکت ہو رہی ہے. تو اسی طرح جو آپ کے غریب رشتے دار یا ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جن کو آپ مدد دیتے ہیں، اس میں بڑا احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کر دیں ان کی کسی حرکت پر، اور پھر آپ ان کو اگلی پچھلی سنائیں اور تانے دے کے اپنے سارے اعمال برباد کریں. اس سے بچنا ہے. اس وقت خصوصاً اللہ کی مدد سے اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا، اپنے لہجے کو بھی. اور اگر آپ نے غصے والا میسج کر دیا تو اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اچھا سا میسج کرنا، پھر سمجھانا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. بس نہ تم کمزور بنو اور نہ تم دشمن کو صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی بلند و غالب ہوگے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کے اجر کم نہ کرے گا. اتنی خوشخبری ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا. اگر وہ تم سے ان کو طلب کر لے پھر وہ تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. یعنی اگر اللہ تم سے سارے زائد ضرورت مال کا مطالبہ کر لے تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس وقت ہمیں چوائس دی ہے جتنا چاہو کرو، زکات اور عشر وغیرہ میں تو حد لگا دی، لیکن باقی تو ہماری مرضی. اللہ نے پیدا کیا تھا نا، اس کو پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں. سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑا نیا تھا. اب دیکھیں کہ ہم روایتی طور پر، خاندانی طور پر جب صدقہ کرنے کی باری آتی تو کہاں کرتے؟ صرف کسی غریب کو، مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، یعنی اس طرح کے غریبوں وغیرہ کو یا کسی بیمار کو. لیکن دین کے لیے خرچ کرنا یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے. اچھا دین کے لیے نہیں، دین تو مفت پڑھایا جانا چاہیے. دین کے بارے میں تو آپ فیس کیوں لیتے ہیں اور اتنی فیس لیتے ہیں؟ یعنی اگر پورے مہینے کی فیس صرف اتنی ہے کہ جو ایک ہفتے کی آپ کی گروسری بھی نہیں آتی جس سے، تو آپ نے کیا کمال کیا اور آپ کیوں بھول گئے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں استعمال کیا؟ یعنی چاہے آپ اپنے پڑھنے کی فیس دے رہے ہیں وہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہے.
کیونکہ آپ ایک نیک کام میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا اور آپ کسی اور کا بھی ساتھ کر دیتے ہیں اور کسی اور کا بھی کر دیتے ہیں اور کسی اور طرح سے بھی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ فرمایا سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم میں سے کوئی وہ ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہ تو تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم کچھ کر لو۔ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تم نہیں دین کی طرف آؤ گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ تو وہ دعا بھی ہے نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت لیتا رہا اور مجھے نہ بدلنا، میں اس کام کو کبھی نہ چھوڑوں۔ چاند ایک مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے میزان قائم کیا تاکہ تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، لیغفر اور لک ترازو میں اللہ کمی ما نہ کرو۔ تقدم اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھا دیا، بک وما اس میں پھل تأخر اور خوشوں والے کھجور کے ویتم درخت ہیں، نعمته اور بوسے والا اناج علیک اور خوشبودار پھول ہیں۔ ويتم تو اے جن و انس، نعمته تم اپنے رب کی عليك کون کون سی ويهديك نعمتوں کو جھٹلاؤ صراطا گے؟ فبأي آلاء مستقيما ربكما تكذبان، اس نے انسان کو وينصرك ٹھیکری کی طرح الله بجنے والی نصرا کھنک کی مٹی سے عزيزا۔ پیدا کیا، اور جن کو آگ کے سورۃ شعلے سے الفتح، پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈوا لی اور قربانیاں کر لی۔ نیز اس موقع پر چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ نے کفار کی شرائط پر صلح کو بہتر سمجھا، یہ صلح حدیبیہ کہلائی۔ واپسی پر مدینہ آتے ہوئے یہ سورت اتری، سورت فتح، جس میں اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، اور واقعی یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے۔ یاد رکھیے پیغمبر گناہ نہیں کرتے، لیکن اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا امور ہیں، یعنی وہ چیز جو اول درجے سے دوسرے درجے میں آ جائے وہ پیغمبر کے حق میں کمی شمار ہوتی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آزمائش کے بعد یہ قیمتی آیات نازل ہوئی، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، وہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، ان پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔
ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جس نے عہد توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو وہ جلد ہی اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہاں بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 1400 مسلمانوں سے لی تھی۔ ان قریب بدویوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر لیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجیے پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک ہوگا اگر اس نے تمہارے بارے میں کسی نقصان یا نفع کا ارادہ کیا؟ بلکہ اللہ تو اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی، اور تم نے برا گمان کیا، اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ضرور کہیں گے ہمیں اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یعنی غزوہ خیبر کی نوید ہے اور وہاں کی کامیابی کی جو اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر دی۔ تو منافقین جو ساتھ نہیں آئے تھے وہ اب کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو کیا نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ پہلے سے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے، بس وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تسلی میں رہیں۔ آپ بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ بینا پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں بطور انعام قریبی فتح عطا کی۔ بیت رضوان میں شریک صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ ایک مشکل وقت میں انہوں نے آپ کی مدد کی، بیعت کی تھی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، تو اس نے تمہیں یہ جلد ہی عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے رستے پر چلائے، اور کچھ دوسری غنیمتوں کا بھی جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا، اور پھر اس کے بعد مزید فتوحات کا راستہ کھل گیا۔ مسلمان یہ ساری غنیمتیں اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر لیتے، پھر وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلنے والا نہ پائیں گے۔ سنت اللہ، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ نہ ہوئی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی تھی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا
اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا، اور اگر کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دو گے، یعنی جو مکہ میں پہلے سے مسلمان ہوئے تھے، تو لا علمی میں ان کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں پھر جنگ کی اجازت دی جاتی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اگر وہ الگ الگ ہو گئے ہوتے یعنی مسلمان الگ ہوتے تو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا نہایت دردناک عذاب دیتے۔ جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں جاہلیت جیسی ضد رکھ لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور سکینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ صبر و تحمل، حوصلہ، کہ مسلمانوں نے کس اچھے طریقے سے کفار مکہ کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا کہ نہ تو وہ مشتعل ہوئے اور نہ ہی کوئی ناحق بات زبان سے ادا کی اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے کفار کو لڑائی چھیڑنے کا موقع دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کی حالت میں ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور ترشواتے ہوئے، تم ڈرتے نہ ہوگے، اور وہ اس کو جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے، تو اس نے پہلے سے قریبی فتح عطا کر دی۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دی کہ ہم مکہ داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو لوگ خوش ہو گئے، لیکن حدیبیہ سے واپس پلٹ آئے تھے۔ ان کو یہ ہوا کہ کیا پیغمبر نے سچ کہا تھا ہم سے؟ اس کے جواب میں یہ بات کی گئی کہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا اور تم ضرور ایک دن داخل ہوگے، اور پھر اگلے سال گئے وہ عمرے پر۔ تو بعض اوقات خواب میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کب پورا ہوتا ہے، اور پھر بار بار کہتے ہیں ہم نے تو خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ خواب پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہر خواب کے پورا ہونے کا تعبیر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ رات سورۃ یوسف سنی ہوگی آپ نے، کتنے سالوں کے بعد جا کر وہ خواب پورا ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں۔ اچھا یہاں چھوٹی سی ایک بات کرنا، ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بحث کی کہ یہ آپ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا ایک جگہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور دوسری جگہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، تو یہی وہ مقام ہے جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، یہ ہوتی ہے دین والوں کی پہچان۔ رکوع اور سجدے کرتے ہوئے پائیں گے آپ ان کو، یہ نہیں کہ بس مسجد میں سلام پھیرا اور وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے بھاگ نکلے۔ ہم سب کو سنتوں کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عادت تھی، یہ ان کی پہچان تھی۔ ہمارے تو فرض بھی ڈھنگ کے ادا نہیں ہو رہے، ہم کس دین پر اور کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے دنیا کا کاروبار بڑا ہو جائے، وہ تہجد اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ زیادہ امیر ہو جائیں، وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ اور یہی ہم سب کی نیت ہونی چاہیے۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غضبناک کرے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ محمد کو رسول اللہ کہنے کے بعد اور کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑا آنر یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول، یہ کوئی اپنے سے محنت کر کے نہیں بن سکتا، اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو دے۔ اور اب تو ختم ہو گیا معاملہ، کیا حال ہے رسالت کا۔ اور والذین معہ میں صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین اور پھر جو لوگ ان کے طریقے پہ چلے وہ سب شامل ہیں۔ اور پھر یہاں مسلمانوں کے دل آپس میں رحماء بینہم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے،
جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. یعنی آپ کسی کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، وہ آپ کی کمزوری کو دور کرتا ہے. آپ کسی کے لیے اسٹرینتھ بنتے ہیں، وہ آپ کے لیے بنتا ہے. اب یہ جو سجدے کا نشان ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو بچے پہ گٹا پڑ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ نمازیوں کے چہرے بارونق ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک الگ طرح کا سکون ہوتا ہے. اور ویسے بھی عام طور پر بھی نیکی اور گناہ کے اثرات چہرے پر آتے ہیں. سورۃ الحجرات. سامنے بیٹھے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ان پر آ جا رہے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وہ اس سے نہ سرگرم مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ بہکیں گے. اور پھلوں میں سے جو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے. وہ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ولا سلام ہی سلام تجهروا کہا جائے له گا. بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا بغیر کانٹوں کی تشعرون. بیڑیوں میں. اور اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پانی میں اللہ سے ڈرو، پھلوں میں. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. مقام یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. رسول سے آگے بڑھنا، اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول وہی کہتا اور کرتا ہے جس کی وحی اسے اللہ کی طرف سے آتی ہے. جنت کے پھلوں کا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کو اپنا رہبر مانیں، ان کو فالو کریں، ان کا اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کیا کرو. یہ ادب ہے، احترام ہے. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. ہمارا دین ادب کا دین ہے، اور مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو کس طرح بہیو کریں. ایک بڑا گروہ یعنی جہاں اپنے قول یا فعل میں آپ سے آگے بڑھنے سے روکا گیا، اسی طرح آپ کے سامنے بولنے کی کیفیت میں بھی آپ سے آگے جانے کو، اونچا آواز کرنے کو منع کیا گیا. جنت کا چوتھا حصہ تو آپ کی مجلس کے کچھ آداب تھے. کرتے ہو تو اسی طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو او فلاں او فلاں نام لے کے ایسے مت پکارو. آدھے جنتی یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے صحابہ، یا نبی اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن نام نہیں لیتے تھے. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو جب جانچا گیا تو اس میں تقوی پایا گیا. کہیں سایہ نہ ہوگا، تو گویا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست نہ رکھنے والے کا دل تقوی سے خالی ہے. بے شک یہ اس سے پہلے بہت یاد رکھیے اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا کی خوشحالی تعلیمات ہیں. لوگوں کو قرآن کا تو ہم ادب کرتے ہیں غافل کر دیتی لیکن بعض اوقات حدیث کا ادب کو بھول نہیں جاتے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہی تو ہے. بائیں ہاتھ یہ کون سی حدیث ہے؟ دنیا کی زندگی ایسے جو بھی عجیب گزار طرح کے جیسی بے بھی لحاظی سے بات کرتے ہیں. جہنم اور جس مجلس میں حدیث پڑھائی جا رہی ہو وہاں پر ادب احترام سے بیٹھنا چاہیے. دوسری وجہ، اور جو کہا جا رہا اس کو کنڈیم کرنا یا اس کے اوپر حجت بازی کرنا، شرک وہ بھی درست رویہ نہیں. کبیرہ گناہ. ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اتباع کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے. کو اس کی اول تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو سمجھ نہ آئے. اگر نہیں آئی تو ہماری اپنی عقلوں کا قصور ہے. جائیں گے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. ابھی آن لائن بھی کلاسز ہونے والی ہیں تعلیم الحدیث کی، نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ کیا ہمارے نیا پہلے کورس آباء و شروع ہو رہا اجداد بھی ہے، بخاری پڑھائی جا رہی ہے اس میں، اور اس کے پہلے بھی علاوہ اور پچھلے بھی سب آن کے کیمپس سب بھی ہوتا ہے. وہ ہر ایک معلوم سنڈے کو دن کے مقرر انگلش میں وقت پر بچوں کے لیے ضرور ہوتا ہے جمع حدیث کیے کا جانے کورس. والے ہیں. تو ہمارے بچوں کے پھر بے اندر عام شک طور تم پر اے اس طرح جھٹلانے کا وہ والے ایک اسلامی گمراہو، ادب اور لحاظ اور یقیناً وہ زقوم کے مینرز درخت نہیں ہے سے کہ جو کھانے ایک والے ہو، مسلمان کے پھر اندر اس ہونے سے چاہیے، پیٹوں کو بھرنے والے کیونکہ ہو، ظاہر ہے جس پھر کلچر اس میں وہ پر رہتے ہیں اس کھولتے کے پانی اثرات سے زیادہ ہیں، پینے والے ہو، اور ایک نارمل پھر سی بات ہے پیاس سے اونٹوں کے لیکن پینے جیسا اگر پینے آپ والے چاہتے ہیں ہو. کہ ان کو نبی صلی اونٹوں اللہ کی علیہ ایک وسلم سے بیماری ہوتی محبت ہے ہو ہیاں، اور آپ کی پیروی کریں جس میں وہ تو اتنا ہفتے میں پانی ایک دن پیتے کے ہیں لیے کہ پی چند کے مر گھنٹوں کے جاتے لیے ہیں، وقت لیکن ان کی نکالنا پیاس ہی ضروری نہیں ہے. جاتی. دنیا کے باقی کام پیاس ہوتے نہیں رہیں گے، بجھتی. ساری زندگی
کام ہی ہے، لیکن انسان کو آگے بھی جانا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ علم بے حد ضروری ہے۔ پانی بھی کھولتا ہوا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پھر تم بدو تصدیق لوگ کیوں تھے، نہیں کرتے؟ مدینہ والے تو ایسے نہیں کرتے تھے، جس نے وہ تو پیدا کیا سیکھ گئے تھے، ان کی تو تربیت ہو گئی تھی۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے دعوت دے رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، جن کا اور انسان اللہ مشاہدہ بہت کرتا بخشنے رہتا ہے۔ والا، کیا بہت پھر رحم غور کرنے کیا والا تم نے ہے۔ جو منی تم تو اس ساری ٹپکاتے ہو؟ بات کا خلاصہ کیا یہ ہے تم اس کو کہ پیدا کرتے ہمیں ہو یا ہم پیدا اپنے کرنے دین کے والے شاعر ہیں؟ کا ادب احترام یعنی کرنا ایک چاہیے، sperm اللہ سے تعالیٰ بچہ کا کیسے ادب، بنتا ہے یہ کون رسول کرتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ ہم نے وسلم ہی کا تمہارے ادب، درمیان موت کو قرآن کا مقدر ادب، کیا ہے، حدیث کا اور ادب، ہم ہرگز اور عاجز پھر نہیں ہیں ایسی جگہوں اس کا بات ادب سے جہاں کہ یہ ہم سب تم پڑھایا جیسوں جا کو رہا ہو، اوروں سے بدل ایسے ڈالیں، لوگوں کا اور ادب جو ہم یہ تمہیں سکھانے نئے والے سرے ہوں، سے ایسی حالت میں اور پیدا کر دیں ایسا جو یعنی تم نہیں ایک تقوی جانتے۔ والا کلچر جو ہے یعنی اس اللہ کو تعالیٰ ڈیولپ اس سے کرنے کی عاجز نہیں ضرورت کہ وہ ہوتی ہے۔ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو یا لے آئے، ایھا الذین آمنوا اور یقیناً ان تم پہلی جاءکم پیدائش کو فاسق جانتے بنبأ ہو، پھر فتبینوا، نصیحت کیوں اے نہیں لوگوں جو لیتے؟ ایمان لائے ہو، اگر یعنی کوئی فاسق اپنے تمہارے پیدا پاس کوئی ہونے پہ خبر غور لائے تو کرو۔ خوب تحقیق کر لیا تم کرو، دیکھو اللہ نے کہیں تمہیں ایسا پہلی نہ ہو بار کہ تم پیدا کیا نادانی سے جب تم کسی کچھ قوم بھی کو نہ تھے، تکلیف پہنچا بیٹھو، تو کیوں نہیں پھر مانتے اپنے کہ کیے مرنے کے پر بعد دوبارہ اٹھو گے؟ نادم ہو۔ پہلی بار دین سے اور تو دنیا زیادہ کے آسان ہے معاملات دوبارہ کو پیدا کرنا۔ درست اسلوب پر چلانے کے لیے یہ بہت اہم ہدایت دی کیا گئی بھلا ہے غور کیا تم نے کہ جو کچھ جب تم کوئی بوتے خبر ہو؟ لے کر آئے کیا کسی تم چیز اسے کے بارے اگاتے میں ہو تو اس یا پہ فوراً ہم ہی ایکشن نہ لو، اگانے اور والے خاص طور پر ہیں؟ ایسا اگر ہم شخص جو چاہیں بہت تو ضرور ریلائبل نہ اسے ہو، چورا چورا کر بلا دیں، تحقیق عمل پھر نہ تم کرو، باتیں ہی کیونکہ بناتے اس کا رہ نقصان جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہیں۔ یعنی کھیتی کو بس اگانے کوئی والا شخص بھی آپ کو کہتا ہے آپ کو پتا اللہ فلاں آپ ہے۔ کے بارے میں کیا کہتا کھیتی ہے، آپ کی غصے سے مثال بڑک ایسے ہی اٹھتے ہے اور نا فلاں جیسے کے کوئی پاس پہنچ انسان جاتے ہیں یا زمین میں فون کر دفن کر دیتے ہیں۔ دیا جائے تو وہ وہاں کہتے ہیں زمین مجھے تو میں پتہ ہی بیج نہیں دفن یہ کیا کس نے جاتا کہا ہے اور اس سے تو پودا کتنا نکل فساد آتا ہے، پھیلا۔ اور اور مردوں کو جان دفن لو کیا کہ بے جاتا ہے تو شک اس سے تم پھر میں اللہ دوبارہ کے انسان رسول نکل ہیں، آئیں گے۔ اگر جو بہت سے راگ معاملات میں بیج وہ سے تمہارا کہنا پودا مان لے نکال تو تم سکتا ہے، ضرور وہ مشکل میں پڑ تمہاری ہڈیوں جاؤ، کو دوبارہ کیوں نہیں جوڑ لیکن اللہ سکتا؟ نے تمہارے لیے ایمان کو اگر محبوب اللہ بنا چاہے دیا تو کھیتی کو اور اسے ریزہ تمہارے ریزہ کر دلوں میں دے، مزین پھر کر تم دیا۔ باتیں بناتے رہ یہ جاؤ مزین کرنا کہ یہ کیا بیج ہوتا ہے؟ ضائع ہو گیا، خوبصورت خرچے کی کرنا، چٹی پڑ گئی، یعنی محنت جب ضائع ہوئی، دین کا پیسے خیال ضائع ہے، ہوئے، جب ایمان کا اب خیال کھانے کو آئے، بھی جب کچھ نہیں اللہ کے ملا، بارے میں تمہارے گئے۔ سوچے تو اور پھر خوبصورت بھی باتیں تمہارے سوچے، نصیب میں یہ نہیں خوشی ہوتا سے کہ سوچے، اللہ کی طرف رجوع کرو اور محبت اس سے سے توبہ سوچے، کرو۔ کیونکہ اِنَّا عام طور لَمُغْرَمُونَ، پر ہم جب بے دین شک کا ہم تو علم حاصل تاوان کرتے ہیں ڈالے کوئی گئے ہیں، مشکل عمل بل لگتا ہے تو ہم نحن کہتے ہیں ہاں یہ کیا، محرومون، بلکہ لیکن ہم جب تو تقویٰ محروم ہوتا ہے کر دیے گئے تو ہیں۔ پھر وہ سب چیزیں خوبصورت لگتی، افرأیتم بہت الماء اچھا لگتا ہے الذی وہ سب کچھ۔ تشربون، یہ کیا ایمان کی پھر غور نشانی کیا ہے تم نے وہ کہ پانی جو آپ تم کو دین پیتے کی ہو، باتیں أأنتم پسند آئیں، یہ أنزلتموه من ایمان دلوں میں المزن ام مزین نحن ہو چکا ہے، المنزلون، اور اس نے کیا تمہارے تم لیے اسے کفر، بادل سے گناہ اور اتارتے ہو یا نافرمانی کو ہم اتارنے والے ناپسندیدہ ہیں؟ بنا دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں یہی تو لوگ اسے ہدایت سخت یافتہ خالی ہیں۔ بنا دیں، تو پھر تم ایمان شکر میں ادا کیوں دل، نہیں کرتے؟ زبان اور کیا پھر غور ارکان کیا تینوں سے تم نے تصدیق کرنا وہ شامل آگ ہوتا جو ہے۔ تم جلاتے ہو، کیا اس میں تم آپ نے اس دیکھیے کے درخت کو پیدا کفر کیا ہے دل یا سے ہم تصدیق پیدا نہ کرنے کرنا، والے ہیں؟ فسوق زبان سے اقرار نہ وہی دو کرنا، درخت اور جو اربوں میں عصیان ہوتے تھے عمل نہ جن کی کرنا، ہری ٹہنیوں کو ٹھیک آپس ہے؟ میں ٹکرایا یہ جاتا ایمان کی تھا تو اپوزٹ چیز آگ ہے۔ نکل آتی تھی۔ یہ اللہ کی نحن طرف سے فضل اور جعلناها نعمت ہے، تذکرة اور اللہ ومتاعا خوب علم والا، للمقوین، خوب حکمت ہم والا نے ہی ہے۔ اسے مسافروں اور کے لیے اگر ایک مومنوں کے نصیحت اور دو گروہ فائدے کی باہم چیز لڑ بنایا پڑیں ہے۔ تو ان دونوں کے فسبح درمیان بسم صلح ربک کرا دو، العظیم، پھر اگر ان دونوں میں بس سے اپنے ایک رب کے گروہ نام کی دوسرے پر تسبیح زیادتی کیجئے کرے جو تو نہایت اس سے لڑو عظمت جو والا زیادتی ہے، کرتا ہے، العظیم یہاں ہے۔ تک کہ وہ اللہ کے حکم عظیم کی رب طرف کی پلٹ تسبیح۔ آئے۔ پھر تو اگر نبی وہ صلی اللہ پلٹ علیہ آئے وسلم نے تو دونوں اس کے کو درمیان عدل رکوع کے میں ساتھ شامل صلح کر کرا دیا، دو اور سبحان انصاف ربی کرو، العظیم، بے اور شک اللہ سجدے میں انصاف کرنے سبحان والوں کو ربی پسند العلیٰ کرتا ہے۔ پڑھتے تھے۔ یہ جو آپس میں فلا صلح کرانا ہے اقسم یہ بڑا ہی بمواقع پسندیدہ النجوم کام ہے، وانہ اور اس میں لقسم لو انصاف کے ساتھ تعلمون انسان بات عظیم، کرے، پس نہیں کیونکہ میں قسم 7 کھاتا آدمی ہوں جنہیں ستاروں قیامت کے کے دن گرنے اللہ کی اپنے جگہوں سائے میں کی، جگہ دے گا، یعنی جہاں وہ جس دن غروب اس کے ہوتے ہیں، سائے کے سوا کوئی یا سایہ نہ ہو، ان شہاب میں سے ثاقب کی سب صورت سے میں پہلے شیاطین جس کا پر نام لیا برستے گیا ہیں۔ وہ عادل حکمران اور اگر ہے۔ تم جانتے ہو تو یعنی بے اگر شک آپ یہ صلح قسم کرا رہے ہیں تو یقیناً عدل کے بہت ساتھ بڑی ہے۔ کرائیے۔ انہ انما لقرآن المؤمنون کریم، اخوہ بے شک یہ فاصلحوا بین قرآن
اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چیز کو کہتے ہیں. یہاں مسلمانوں کا آپس کا رشتہ بتایا گیا ہے، مطلب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے زبان، رنگ، کلچر، ہر چیز میں مختلف ہو. مراد لوح محفوظ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا،
ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب دو۔ ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے، یہ قرآن جتنا اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں کچھ اور معاشرتی آداب ہمیں دیے گئے ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ اخوت کب قائم رہتی ہے؟ جب ہم ان آداب پر، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جسے منع کیا گیا وہ مذاق اڑانا ہے۔ اور تم اپنا حصہ کتنا یہی کبھی رکھتے ہو عمل کہ ہے تم اسے یہ جھٹلاتے کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آپ کے اور اس کے درمیان دلوں کی دوری آ جاتی ہے، شدید بغض پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور مذاق اڑانے کے پیچھے بھی اصل وجہ تکبر ہی ہوتی ہے۔ مجلس میں کسی کا مذاق اڑانا بھی منع ہے، اور اکیلے میں بھی مذاق اڑانا منع ہے۔ زیادہ قریب ہوتے اپنوں کا بھی منع ہے اور دوسروں کا بھی منع ہے۔ اور وجہ کیا بتائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جسے تم حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو، کیونکہ اچھا برا ہونے کا معیار شکل صورت نہیں ہے، یہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے تقویٰ پر، اور تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ کسی اور کو نہیں پتا میرے دل میں کتنا تقویٰ، اور مجھے نہیں پتا آپ میں سے ہر ایک کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، لیکن اللہ کو سب کا پتا ہے۔ بے بسی نظر آتی ہے نا۔ اور پھر الگ سے عورتوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ عام طور پر مذاق اڑانے کی جو خاصیت ہے یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہر طرح کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ پھر اگر وہ مرنے والا کسی کی نقل اتارنا پسندیدہ عمل نہیں، مقربین میں سے ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو پیچھے پڑا کہ ہمارے یہاں بیک ہوم کالجز میں جو اینول پارٹی ہوتی ہے، جب ایک کلاس دوسرے کو رخصت کر رہی ہوتی ہے، سارا سال ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے، اور اس دن ٹیچرز کا مذاق اڑانے کی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مذاق میں ان کے بارے میں بری بری باتیں کہی جا رہی ہوتی۔ سوچو کہ سارے سال کی محنت کا یہ صلاح دیا آپ نے جاتے ہوئے کہ آپ ان کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں۔ مرنے والے کبھی لہجے کا مذاق، کبھی چال کا مذاق، کبھی کسی اور بات کا مذاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، ہاں مجھے یہ کچھ مل جائے، بہت بڑی دولت بھی مل جائے، میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ اور عظیم راحت کی، اب کامیڈی کے نام سے کیا کیا نہیں دیکھتے آپ۔ نہ ہونے والے رب کی پھر اسی طرح ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تین باتیں، جیسے کہا نا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اسی طرح اپنے آپ کو عیب نہ دو۔ رب غضب یعنی دوسرے پر عیب لگانے والا حقیقت میں اپنے آپ پہ عیب لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں اور جو بات نکلتی ہے وہ آپ کو گندا کر رہی ہوتی ہے۔ اور کافر کی روح آپ اپنے عیب ظاہر کریں، آپ اپنی حقیقت اور اصلیت ظاہر کر رہے ہیں۔ اسلام نے صرف نصیحت کرنے کی اجازت دی ہے، غلطی کو پروموٹ کرنے کی نہیں۔ تو لوگوں کے عیب ظاہر کرنے کی بجائے ان پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلم پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالے گا۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں بلانا چاہیے، مثلا لنگڑا، لولا، اندھا، کالا، ٹھگنا، کبڑا، اس طرح کے لفظ نہیں کسی کے لیے بولنے چاہیے۔ اسی طرح کسی کی عیب سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے، خوشخبری پہ وہ فلاں چور اور فلاں دیتے ہیں اور برے لفظ۔ یہی الفاظ کہتے جو القاب تحقیر اور تذلیل کے لیے نہ ہو ان کی رخصت ہے۔ حمید الطویل، لمبا حمید، تو اس میں کسی کی تذلیل مراد نہیں، صرف ڈسٹنگوش کرنا ہے۔ تو ان کاموں کا ارتکاب کرنے والا مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن اور ایمان لانے کے بعد فاسق کہلوانا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ جلنا ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ اور نہ تم تجسس کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مگر اس کے لیے دروازہ نہیں پھر تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرحبا نہیں، ہمیں مومن کے بارے میں حالت میں واپس اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے یعنی جائیں جو گے، اس کے کچھ کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً گمان نہ قائم کر لو، قبر کی طرف بلکہ اچھی بات سوچو، کیونکہ زیادہ تر گمان بے بنیاد اور گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح گمان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تجسس شروع کر دیتا ہے، اس لیے ولا تجسسوا کہہ کے اس کو بھی بند باندھا گیا۔ تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کسی کی کوشش نہ کرو، کیونکہ برے گمان کے نتیجے میں جاسوسی ہوتی ہے نا۔ اور پھر عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اور اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے غیبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے،
هو چھوڑیں اس بات الأول کو، کچھ اور بات والآخر کرتے ہیں، دوسروں کو والظاهر ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ والباطن اے وهو لوگو، بے شک ہم نے بكل تمہیں ایک شيء مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں عليم. کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ جس کا تقویٰ ہوگا اس کی عبادات بھی اچھی ہوگی، جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کے دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز بھی اچھی ہوں گی، کیونکہ وہ ہر موقع پر اللہ سے ڈر رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو گویا اللہ کے نزدیک عزت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو۔ قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو آسمان سے اترتا یعنی ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اپنے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ تو صدقہ ہمارے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ اسے خوب صدقہ ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو قل اتعلمون، تعلمون کا کیا مطلب؟ تعلیم دینا۔ تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ کسی کو بات بتانے کا سب سے پختہ طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو انفارمیشن پاس کرنا، وہ تم ایسے راہ چلتے بھی دے دیتا ہے انسان، اور ایک ہے تعلیم دینا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اگر تم سچے ہو۔ یعنی کسی کا مسلمان ہونا دوسروں پر احسان نہیں، اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تمہارے اعمال اللہ کی نگاہ میں عمل کرتے ہوئے اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سورۃ قاف۔ حالانکہ رسول خود تمہارے بسم درمیان موجود اللہ ہے اور تمہیں اس الرحمن بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اس پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے راستے میں دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اطاعت کو پختہ عہد کرنے کے بعد پھر اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ جو بل نیکی کا ارادہ انسان کر لے پھر اس کو پورا کرے۔ صحابہ کرام جو تھے ہر طرح کے حالات میں، اچھے برے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا فقال عہد کرتے تھے۔ الكافرون هذا شيء عجيب، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی، بوجھل نہیں لگتی تھی۔ جمعے کے خطبے میں بھی سورۃ قاف کی قرات کرتے، عید کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی شان بیان کی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں بھی اس کی ایسی ہی شان محسوس کرتے ہیں اور اسے ہر کتاب اور ہر علم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافر کہنے لگے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ عجیب چیز کس کو قرار دیتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس خوب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے ذرات مٹی میں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود ایک کتاب میں محفوظ بھی ہے۔
لیکن کتاب اللہ نے تمام حفیظ، صحابہ سے اچھی جزا کا وعدہ پورا کیا، ریکارڈ ہے اس کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بل كذبوا بالحق یعنی ایمان کی لما وجہ سے سب کو جاءهم کچھ نہ کچھ تو فهم ملے في گا، امر لیکن مریج، اعلیٰ درجات کس کے بلکہ لیے انہوں نے ہیں؟ حق کو جھٹلا دیا والسابقون کے جبکہ لیے وہ ان ہیں۔ کے پاس آ چکا اب دیکھیے کہ تو وہ کچھ ایک لوگ نا الجھے ٹرینڈ ہوئے سیٹر معاملے ہوتے میں ہیں، پڑ گئے وہ ہیں. آگے بڑھ کر یعنی ٹرینڈ سیٹ کفار کر نے حق دیتے ہیں اور سنتے ہی لوگ بغیر اسی پہ غور و فکر چلتے کے رہتے جھٹلا ہیں، اور دیا، کچھ لوگ صرف فالوورز اور ہوتے ہیں، کفار ادھر جھٹلانے ادھر کی دیکھتے وجہ رہتے سے ہیں کہ سخت کوئی اور الجھن کر میں رہا پڑے ہے، ہوئے اور تھے. کوئی اور کر رہا ہے تو اس اس کی لیے نقل میں وہ بھی کر وہ لیں اللہ گے، کے رسول اگر کے کوئی اور بارے نہیں میں، کر قرآن رہا کے تو میں بارے کیوں میں کروں، طرح طرح کوئی کی بھی من نہیں کر گھڑت رہا، باتیں کرتے. یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. کیا انہوں نے اپنے اوپر ایسا نہیں آسمان کی ہونا طرف چاہیے. نہیں دیکھا جو کہ ہم نے اسے اپرچونٹی کیسے ہو، جو بنایا نیکی کا موقع اور ہم ہو، نے اسے اس میں مزین کیا دیر نہیں اور اس لگانی میں کوئی چاہیے. شگاف نہیں. من ذا یعنی الذی اللہ یقرض تعالیٰ کو اللہ قرضا حسنا آسمان بنانا، ستاروں فیضاعفہ کے ساتھ لہ سجانا ولہ اجر کچھ مشکل نہیں، کریم. تو دوبارہ کون ہے پیدا وہ جو کرنا کیوں اللہ کو مشکل قرض ہے؟ حسنا دے جو رب تو وہ آسمان اسے بنا اس کے لیے سکتا ہے، کئی گنا اس کر پہ دے ستارے اور سجا اس کے لیے سکتا ہے، عزت والا وہ اجر دوبارہ ہے. کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ قرآن میں جہاں کہیں بھی قرض اور کی سما بات سے آئی ہے مراد تو اللہ پورا نے اس عالم کو بالا قرض ہے، حسنا کے ساتھ تو اس مقید کیفیت کیا. پر غور و فکر بھی اس کرنا میں تین چاہیے. چیزیں ہوتی ہیں. نمبر اور ایک خاص طور وہ پر یہ کہ آسمان میں کہ کوئی وہ سوراخ نہیں. انسان کے پاک اور والارض حلال مال میں سے ہو. مددناها اب سیونگ وَأَلْقَيْنَا اکاؤنٹ میں فِيهَا سود کی رقم رَوَاسِيَ، نکال کے اور صدقہ زمین کو کرنا ہم نے پھیلا قرض دیا حسنا نہیں اور اس ہے، میں پہاڑ چاہے گاڑ آپ دیے اس سے اور مصری ہم نے خرید اس کے میں ہر کسی کو قسم دیں، کی خوشنما کوئی ثواب نہیں. نباتات اگائیں. نمبر دو، تبصرة انسان وذکریٰ اس کو لکل خوش دلی عبد سے نکالے، منیب، یہ دوسری ہر شرط ہے. رجوع کرنے والے خرچ بندے کرتے کے لیے وقت اللہ کی بصیرت اور رضا نصیحت سامنے کے ہو. طور پر. اور تیسری اور ہم چیز نے کہ آسمان سے کسی کو بہت دے کر برکت والا احسان نہ پانی جتائے، اتارا، کوئی دکھ بارش نہ کا دے، پانی. ایذا نہ پھر پہنچائے. ہم نے اس سے پہلی باغات اور چیز کٹنے مال سے والی تعلق کھیتی کے رکھتی ہے غلے کہ مال اگائے صاف ہو، پاک ہو، حلال اور ہو. کھجور کے بلند دوسری و چیز بالا اللہ اور درخت خرچ کرنے جن والے کے کے خوشے درمیان تہ تعلق بتہ رکھتی ہے. ہیں اور بندوں تیسری کے چیز لیے خرچ بطور کرنے والے رزق. اور لینے والے اور کے ہم نے درمیان اس کے تعلق ذریعے رکھتی ہے. مردہ شہر کو مال بھی زندہ اچھا کر ہو، دیا. نیت ہر بھی طرف اچھی ڈیڈ ہو، پڑی تھی چیزیں، اور دے کر لیکن بارش برسی اخلاق تو بھی سب اچھا ہرا ہو. بھرا ہو گیا. یوم تری اسی طرح المؤمنین قبروں سے نکلنا والمؤمنات، ہوگا. اس دن آپ مومن جیسے مردوں مردہ اور زمین مومن سے عورتوں پودے کو نکل دیکھیں آتے گے. ہیں نا، ایسے ان کا مرنے کے نور بعد زمین ان سے کے آگے آگے تم بھی نکل اور آؤ ان گے کی دائیں صحیح جانب سلامت دوڑ رہا انسان بن ہوگا. کے. آج اللہ تمہیں کے لیے ایسے کچھ باغات مشکل کی نہیں. خوشخبری ہے جن کے كذبت نیچے نہریں قبلهم بہتی قوم ہیں، نوح ہمیشہ وأصحاب ان میں الرس رہنے والے ہو. وثمود یہ وعاد بہت بڑی وفرعون کامیابی ہے. وإخوان لوط. یاد رکھیے ان سے قیامت کے پہلے دن قوم نوح اور سورج اصحاب چاند الرس ستاروں کنویں کی والے روشنی اور ختم کر سمود دی نے جائے گی. جھٹلایا، قیامت اور کے دن عاد سورج اور لپیٹ فرعون دیا اور جائے گا، لوط کے چاند بے بھائیوں نور ہو نے جائے گا، ستارے اور بکھر ایکا جائیں گے. والوں اور تبا لہذا کی سب قوم لوگ نے کہاں ہوں گے؟ سب سخت نے اندھیرے میں رسولوں ہوں کو گے. جھٹلایا تو جہنم کے میری اوپر دھمکی پوری پلسرات ہو رکھا گئی. جائے گا جس پر سے ہر افعینا ایک کو گزرنا بالخلق ہوگا. الاول وَإِن مِّنكُمْ بل إِلَّا هم في لبس وَارِدُهَا. من خلق اس جدید. دن ہر ایک کی کیا ہم اپنی پہلی روشنی بار کی ہوگی تخلیق سے تھک جو گئے ہیں؟ ایمان اور عمل بلکہ صالح یہ کی لوگ نئی ہوگی. پیدائش کی طرف سے شک اب میں دیکھیے ہیں. کہ یعنی کافر جس رب نے منافق پہلی دنیا دفعہ اور ہر چیز آخرت دونوں بنائی میں اور وہ اندھیرے تھکا میں، نہیں، وہ دنیا میں بھی دوبارہ کیوں اندھیروں میں نہیں ہے. بنا سکتا؟ قرآن آتا ہے، وہ تمہیں ایمان پیدا آتا ہے کرے تو گا وہ اور تم سے روشنی میں حساب ڈوب لے جاتے گا ہیں، اور پھر تمہارے اور لیے آخرت میں جنت بھی یا اندھیرا جہنم کیونکہ ہے. عمل ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لیکن تخلیق مومن کا عمل دنیا جاری میں ہے، بھی قرآن رک کی نہیں گیا، روشنی میں ختم نہیں ہو گیا. اندھیروں سے نکل آتے ہیں، اور غم کے یقیناً اندھیروں ہم سے، نے دکھوں کے انسان کو اندھیروں سے، پیدا کیا جہالت کے اور اندھیروں ہم سے، اسے کنفیوژن کے جانتے ہیں اندھیروں جو سے اس کا نکل نفس کر اسے وسوسہ روز ڈالتا ہے، روشن کی طرح اور ہم اس واضح کی کتاب شہرت کو سے پڑھ بھی کر زیادہ روشن اس ہو کے جاتے قریب ہیں ہیں. بہت سے اور لوگ اس یہ پر سوال عمل کرتے ہیں کہ لہٰذا یہ سارے رمضان میں اعمال شیطان روشنی جکڑے بنتے جاتے چلے ہیں تو جاتے ہیں پھر یہ آخرت دل کے میں لیے، برے خیال قبر کے کیوں لیے. آتے ہیں؟ یہ اپنے ہی نفس سے اٹھتے ہیں، یہ اپنے تو یہاں اندر سے بتایا اٹھتے جا ہیں. رہا ہے کہ وسوسے مومن صرف مردوں اور شیطان کی عورتوں طرف کی سے نہیں روشنی ان ہوتے، کے اعمال اور عمل وسوسے کے اپنے مطابق اندر سے بھی آتے ہیں. ان کے دائیں اور جانب اور وسوسہ کا آگے مطلب آگے ہوتا ہے دوڑ رہی ہلکی یا ہوگی، دبی ہوئی اور حرکت انہیں یا خوشخبری آواز دی جائے گی، جو محسوس بشراکم نہیں ہوتی. اليوم، اور تمہارے وسوسے سے لیے وہ بات بھی مراد خوشخبری ہوتی ہے ہے جو آج. ہلکی کس آواز چیز میں کی؟ کہی جاتی ہے، جنات، کسی کے کان میں باغوں کی، ڈال دی ایک باغ جاتی نہیں ہے. کئی باغوں کی. تو اللہ تجری تعالیٰ من وہ چیزیں تحتها بھی جانتا الانہار، ہے جن کے جو نیچے نہریں بہ ہمارے رہی دلوں ہیں. کے اندر ہے، خالدین اور فیہا، وہ ہم سے ہمیشہ رہنے ہماری والے ہیں ان شہرت سے میں. بھی زیادہ ذالک قریب هو ہے، الفوز العظیم، اور لہٰذا یہی اس سے تو کوئی بہت بڑی چیز ہماری کامیابی چھپی ہے. ہوئی نہیں. تو یاد رکھیں ہر ایک آپ کو سوچئے
سوچئے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ اتنے قریب ہے تو آپ کو گناہ کریں گے؟ اپنے سر اٹھاؤ. یہ بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اس کے عمل کے لہٰذا ہم پھر جو جی چاہتا کرتے ہیں، بعض کو نور ایک جو جی چاہتا پہاڑ کے بولتے برابر دیا جائے گا. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی محترم شخص اندر داخل ہو جاتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو اس سے ایک دم سٹاپ ہو جائے گا. جس دل میں یہ احساس آ جائے کہ اللہ میرے قریب ہے، وہ پھر کسی کو سنبھال لے گا اپنی دیا زبان. جائے گا. یہاں تک مجھے کہ تو یہ بولنا آخری نہیں، آدمی جس کو نور مجھے یہ دیا نہیں جائے کہنا، گا مجھے یہ نہیں وہ کرنا، اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ہر اوپر وقت اپنے آپ کو سنوارے گا. پاؤں کے، اور کبھی تو اس آیت میں کچھ لوگوں کے لیے ہیبت اور کچھ کے لیے سکون روشنی کرے گا تو وہ جو آگے اچھا چلے کرتے گا، ہیں ان کے لیے جب نور سکون بجھا ہے. دیا جائے شکر گا تو اللہ رک قریب جائے اور گا. وہ دیکھ رہا ہے، کچھ کوئی لوگ اور ایسے نہیں ہوتے ہیں دیکھ رہا، کسی اور کچھ کو دن نہیں پتا نیکی کہ کر ہم لیتے کیا پھر رک چاہتے جاتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. جب دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے دو لینے والے فرشتے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے ہر قول و فعل کو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین. تو ہم اپنے قائد کا مطلب ہے
کہ لازم رہتے ہیں ہر وقت انسان کے جہاں مرضی جائے، اٹھے بیٹھے سوئے کھائے پیے گھر سے باہر نکلے اندر آئے، وہ تو جان کے لاگو عورتیں ساتھ لگے ہوئے سے کہیں گے ہمارا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا پھر کچھ روشنی مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے۔ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ میں شاید کچھ لوگ یہ پروگرام یوز بھی کرتے ہیں، گوگل ڈرائیو کے اندر اسپیچ ریکارڈنگ کی ہے نا فیسلٹی، وہ اردو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ بول رہی تھی اور میں نے وہ آن کر دی اور آپ کا سارا لیکچر لکھا جا رہا، آپ بول رہی تھی اور وہ لکھ رہا تھا۔ دنیا میں نے میں کہا کہ وہ لکھ رہا ہے اور ایک میرے فرشتے لکھ رہے ایک ہیں، جگہ کام کرتے تھے، ہم سب کے ساتھ ہی، لیکن تم نے لیکن ہمیں بھول جاتا ڈالے ہے رکھا کہ کون لکھ رہا اور ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر یہ احساس رہے تو بہت ذمہ داری کے ساتھ بولیں، نے تمہیں دھوکے میں ڈالے کیونکہ بولا ہوا کوئی لفظ ضائع نہیں جاتا، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس بڑے اور دھوکے پھر باز نے تمہیں وہ اچھے یا برے طرف تولا جائے گا۔ ان کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک تو نارمل گفتگو ہوتی ہے ہماری، اور ایک ہوتا ہے بیمار ہو جائے تو ہائے بائے، دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ پکار کر کہیں گے وہ کسی کی انگلی شاید کٹی تھی تو اس نے سی کیا تو کلمہ نہیں پڑھتے آپ تھے، نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بسم اللہ نمازیں نہیں کہتا پڑھتے تھے، تو فرشتے زکوٰۃ اور حج ادا نہیں کرتے تھے، تو ایسے مواقع ہر پر کام میں بھی تمہارے ساتھ اللہ ہوتے میں تھے، یاد اب رکھوائے کہ تم ہم ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے اچھی کے بات جا ہی رہے زبان جنت سے میں؟ نکالیں۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہاں ان اس کی فرشتوں وجہ کو ہے رقیب و منافق نتید نفاق سے کے فتنے میں تعبیر رہے، کیا گیا، اور اور دوسری جگہ کرامن مسلمانوں پر کاتبین، آفت کے انتظار میں رہتے، اور فرشتوں کے ذریعے اور کتاب اللہ رسول اعمال کے بارے تیار میں ہو رہی شک ہے، اور تذبذب اور کرتے، قیامت کے دن انسان کے حق میں یہ خلاف و کتاب حجت اور بنے گی۔ خواہشات نے وجاءت سکرۃ الموت یہاں بالحق تک کہ موت کا فیصلہ آ ذلک گیا، ما توبہ کی كنت مہلت بھی منہ نہ ملی تحید، کہ پلٹ آتے، اور موت کی بے ہوشی تو حق کے شیطان نے ساتھ انہیں آ دھوکے میں پہنچی۔ رکھا، یہ وہی لہٰذا چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سے بچیں، انسان اپنی بیماری کی انتہا کو بھی پہنچا ہوا ہونا تو پھر بھی اس کو امید ہوتی شاید میں بچ جاؤں۔ موت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اسی لیے اس کی تیاری بھی اس طرح نہیں ہوتی۔ اور موت کی بے ہوشی سے مراد موت کی سختی جس میں انسان کو پھر کہتا نا نگاہ ٹک جاتی ہے، اور اسی لیے میت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کو فوراً بند کرنا چاہیے ورنہ وہ کھلی ہی رہ جاتی ہیں۔ وہی تمہاری ساتھی ہے، تو جان نکلنے کے ساتھ ہی انسان کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کرتا رہا، اپنی زندگی کا سب اعمال نامہ پتہ چل جائے گا۔ یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے کہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن ہمیشہ رہنے کی خواہش کبھی پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ یعنی سور پھونکے جانے کے بعد ہر آدمی قبر سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بہت ناشکرے کو جو بہت اناد رکھنے والا تھا، جو خیر سے بہت زیادہ روکنے والا، حد سے نکلنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا تھا، بس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، لیکن یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ عقل سے کام لو۔ قرین سے مراد وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے ساتھ رہ کے اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور انسانوں میں سے برے ساتھی جو اس کو برائی پہ ابھارتے ہیں۔ بے شک وہ فرمائے گا، تم میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج دی تھی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور نہ ہی میں بندوں پر کچھ ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے، یعنی اتنے زیادہ لوگ اس میں پھینکے جائیں گے، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، اواب ہو، حفیظ ہو، جو رحمان سے غائبانہ خوف رکھتا ہو، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو، یعنی خشیت کے ساتھ رحمان کا لفظ، کیونکہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے کے لیے عرش کا سایہ بھی ہے۔ ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، تم اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آج سے زندگی شروع ہو گئی، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے۔
اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھی، تو انہوں نے ملکوں کو چھان مارا۔ کیا ہے کوئی جائے پناہ؟ دنیا کی کہ زندگی کوئی جائے پناہ ہے؟ کا سامان ہے، یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو۔ بعض اوقات ہم سن رہے ہوتے ہیں مگر دل میں نہیں جا رہا ہوتا، ایسی دنیا جیسے ادھر ادھر دے کے پانی الٹے نا گلاس میں تو کدھر جاتا ہے؟ تو جب توجہ نہیں ہوتی سننے کی طرف تو دل میں نہیں جاتی بات۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، یا تو انسان خود غور و خوض کرے یا کسی عقل مند کی بات سن لے۔ لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے دل اس طرف نہیں ہوتے۔ اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، بس آپ اس پر صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ صبح اور شام 100 دانوں والی تسبیح تو ضروری سبحان اللہ و بحمدہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ اذکار بھی اور نماز بھی، اثر اور فجر اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ اپنے رب کی بخشش اذکار اور الصلاۃ ہے آپ کے پاس کتاب، یہ کتاب موجود ہے، اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر۔ 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے تصویر پڑھنے میں، لیکن ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا دنیا کی باتوں کی، ادھر کی ادھر کی، لا یعنی غیر ضروری چیزوں میں ہماری دلچسپی ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، ان باتوں میں ہمارا دل خوب لگتا ہے، لیکن نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرنے میں دل نہیں لگتا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور غور سے سنیے، جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، یعنی ہر شخص کو آواز قریب محسوس ہوگی، جس دن وہ اس چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی، وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ اس قرآن کے ساتھ اس کو نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہو، یعنی آپ زبردستی کسی کو نہ سنائیں، جو سننا چاہے اس کو سنائیں اور اس کو نصیحت کریں اس کتاب کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑی نصیحت کی کتاب یہی ہے جو سچی ہے۔ سورۃ الذاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر پانی کے بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق میں 4 قسمیں کھائی ہیں، پھر بارش کے کام کو تقسیم کرنے والی ہے۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور بے شک جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس سے وہی منہ موڑتا ہے جو قرآن سے پھیرا جا چکا ہو۔ اندازے لگانے والے مارے گئے، وہ لوگ جو بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہوگا، جس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو کچھ انہیں دے گا اس کو لینے والے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ بے شک اللہ جیسے والا آج کل زبردست ہے، پتہ نہیں بعد میں ہم پھر کیوں زیادہ سونے لگ جاتے ہیں۔ اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ میک شور کرتے ہوں کہ کچھ دفعہ ضرور صبح استغفار کریں سحری کھانے سے پہلے۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم کا حق تھا،
اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ بات ایسا یقینی حق ہے جیسے تم بولتے ہو. کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہو. اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بس ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا. پھر اسے ان کے قریب کیا، کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، اور اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. سبحان اللہ. تو اس کی بیوی ایک چیخ کے ساتھ آگے بڑھی. اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی بڑھیا بانج، بچہ جنے گی؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا، بہت علم والا ہے، اس کو سب پتا ہے بہت زیادہ کہ کس کو کب اولاد دینی ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے نا، وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کن فیکون ہے. اور پھر یہ بھی کہا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلتے رہو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے. اب جب وہ اختیار ہی نہیں رکھتے تو معلوم نہیں لوگوں نے ان کے یہ نام کیوں رکھے ہوئے. اور یہ کہ بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ جو فضل عطا کیا گیا ہے آپ کو، اور اس نے اس فضل کے پہنچنے تک تمہاری ساری رکاوٹیں دور کر دی، تو تم اللہ سے فضل مانگتے ہی رہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.